سید میر داماد بہت بڑے علم الاعداد کے ماہر، بادشاہ کی بیٹی شکار کے لیے گئی، بازار جنگل میں گم ہو گئی، سپاہی ڈھونڈ نہیں پائے، رات بہت دیر ہو گئی۔ رات کو بادشاہ کی بیٹی اصفہان کا شہر، رات کو شہر میں واپس سے بہت دیر ہو گئی، اب اسے گھر نہیں مل رہا تھا، کیسے جائے؟ جوان لڑکی، خوبصورت لڑکی، بادشاہ کی بیٹی، بہترین لباس ہے تن کیا ہوا ہے، اصفہان کے شہر میں داخل ہوتی ہے، دیکھتی ہے کہ وہاں پہ ایک مدرسہ ہے جہاں پہ روشنی آتی ہے۔ اس نے کہا رات کا وقت ہے، کہیں کوئی عزت پہ حملہ نہ کر دے تو کسی جگہ پہ جا کے پناہ لے لے۔ اس مدرسے کے اندر جاتی ہے، مدرسوں میں حجرے بنے ہوتے تھے، کمرے کمرے کمرے، جہاں پہ طلباء رہتے تھے۔ ایک حجرے سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی، اس حجرے کے دروازے کو کھٹکھٹاتی ہے۔ سید میر داماد رات کے اندھیرے میں پڑھ رہے تھے، جیسے دروازے پہ دستک ہوئی، سید نے دروازہ کھولا، کھولنے کے بعد ایک جوان خاتون دروازے پہ کھڑی۔ سید کہتا ہے، اس خاتون نے کہا سید مجھے پناہ دو، یہ گم ہو گئی، بس آج کی رات اپنے حجرے میں جگہ دو، صبح میں چلی جاؤں گی۔ میں نے کہا میں کیسے کسی خاتون کو اپنے حجرے میں رہنے دوں؟ کہ سید میری عزت کو خطرہ ہے، تم کیسے مسلمان ہو کہ کسی کی عزت نہ بچا سکو؟ کہ جب اس خاتون نے التماس کیا، میں نے حجرے کے اینڈ اسے جگہ دی، تو وہاں جا کے سو گئے۔ سید کہتا ہے میں نے کمرے کا دروازہ کھول دیا، دروازے کے کنارے بیٹھا۔ معصوم فرماتے ہیں شیطان انسان کی خون کی رگوں میں گھس جاتا ہے۔ سید میر داماد کہتا ہے یہ خاتون کمرے میں سو گئی، فرماتے ہیں جیسے تھوڑی دیر گزری، اس نے اپنی ٹانگیں سیدھی کی، سید کہتے ہیں میری نگاہ اس خاتون کے پاؤں پہ پڑ گئی، بس نگاہ کا پڑنا تھا اور شیطان نے ذہن میں وسوسے کرنا شروع کیا۔ یہ وہ حد ہوتی ہے کہ بندہ خود کو بچا سکے۔ بند کمرے میں رہ کر گناہ سے بچنا کمال نہیں ہے، میدان عمل میں رہ کے گناہ سے بچنا۔ رسول خدا جان عرب کے بہادر بڑے بڑے پتھر اٹھا رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ بڑے بہادر ہیں، رسول نے فرمایا ان سے بڑا کوئی بزدل نہیں ہے۔ یا رسول اللہ جو 100 کلو کا وزن اٹھائے وہ بہادر نہیں ہے، نہیں بزدل ہے۔ کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا تیری آنکھوں کی پلکوں کا وزن کتنا ہے؟ پنگڑی جو وزن دیکھو چند گرام ہے اس کا وزن۔ فرمایا کتنا بزدل ہے جو 100 کلو تو اٹھا لیتا ہے لیکن کسی نامحرم پہ نگاہ پڑتی ہے آنکھیں بند نہیں کرتا۔ سید میر داماد کہتے ہیں جیسے نگاہیں اس جمع خاتون کے پاؤں پہ پڑی، شیطان نے گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ میر داماد اکیلا کمرہ ہے، اکیلی خاتون ہے، گناہ کر گناہ کر گناہ کر، کہتا جتنا بھی خود کو روکتا، جوانی تھی، جذبات تھے، کیا کرتا؟ سید میر داماد پرانا زمانہ دیا جل رہا تھا، دیے میں آگ جل رہی تھی۔ سید میر داماد کہتے جیسے جذبات ابھرتے تھے نا، بندہ کبھی کبھی کنٹرول نہیں کر پاتا اپنے جذبات، شہوت اتنی غالب آ جاتی ہے، اے خدا میرے ان گناہوں کو بخش دے جو میں نے شہوت میں آ کر کیے، دنیا کے دھوکے میں آ کر کیے ہیں۔ پہلا جملہ جو گنہگار کہے گا سلام تو نفسی، اے خدا تو نے ظلم نہیں کیا، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ سید میر داماد کہتا ہے جیسے جذبات ابھرے میں نے اپنی ایک انگلی اس آگ کے اندر ڈال دی، سبحان اللہ، جیسے انگلی جلی سارے جذبات پھر ٹھنڈا ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری پھر شیطان نے حملہ کیا، وہ نہیں چھوڑتا جب تک تجھے جہنم میں نہ بھیجے۔ سید میر داماد کہتا ہے دوبارہ شیطان نے دوسری انگلی آگ میں ڈال دی، پوری رات میں اپنی 10 انگلیاں جلا دی، کہ جب آخری انگلی جلی تو سید کہتا ہے اذان کی آواز آئی، دوڑا مسجد میں گیا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، مسجد میں اللہ اکبر کر کے 2 رکعت نماز پڑھی۔ میں نے کہا خدایا تیرا شکر ہے تو نے سید کی دنیا میں 10 انگلیاں جلا دی لیکن مجھے جہنم کی آگ سے بچا دیا۔ کہتا ہے نمازیں اور بھی پڑھی تھی لیکن اس نماز کا مزہ ہی اور تھا، رکوع میں جاتا تو لذت مل رہی ہے، ایسے لگ رہا تھا کہ رکوع سے کھڑا ہی نہ ہو، بس ذکر کرتا رہوں، سجدے میں جاؤں تو سجدہ لمبا ہوتا رہے۔ سید میر داماد کہتا ہے ہوتا ہوا واپس حجرے میں آیا، خاتون مجھے کہیں نظر نہیں آئی، شکر خدا۔ سید کہتا ہے دوپہر کا وقت ہوا، چند سپاہی دروازے پر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، سید کہتا ہے باہر نکلا، اپنی ہوا کو اپنے ہاتھوں پہ لپیٹا ہوا،
تاکہ کوئی نہ دیکھے کہ میری انگلیاں جل چکی ہیں. سپاہی آئے، کون؟ آپ اس حجرے میں تھے کل رات؟ کہاں؟ کہ بادشاہ سلامت نے آپ کو بلایا ہے. تو بادشاہ کا میرے ساتھ کیا کہا؟ کہ حکم بادشاہ ہے، جلدی آئیے. سید کہتے ہیں ابا پہنی قبا پہنی، بادشاہ کی دربار میں گئے. اس سے ماجرا نہیں پتا. جیسے بادشاہ کے سامنے آیا، بادشاہ نے اس کو دیکھا، کہا کہ کل رات جو آپ کے حجرے میں تھی وہ میری بیٹی تھی. تو اس شہر کا کیسا جوان ہے کہ پوری رات جوان خاتون تیرے کمرے میں رہی، اور میری بیٹی نے بتایا کہ تو رات کو اپنی انگلیوں کو چلا رہا تھا. سید ہاتھ آگے کر. سید ہونے لگا کہ نہیں، میں نہیں دکھانا چاہتا. کہ سید دکھا، کہ میں نہیں دکھانا. کہ کیوں؟ اپنا اجر ضائع نہیں کرنا چاہتا. کہ سید مجھے ایک وجہ بتا. ہر بندہ اپنا ہاتھ نہیں چلاتا. تو کون سی چیز ہے جس نے تجھے اس گناہ سے روکا؟ مجھے بس وہ بتا. کہ سید زار و قطار ہونے لگا. کہ جب گناہ کا ارادہ آتا تھا تو ذہن میں خیال آتا تھا، اے سید میرے داماد، تو سید ہے. قیامت کے دن جب جناب زہرا کا سامنا ہوگا، الٹا ہوا پہلو ہوگا، ایک ہاتھ میں حسن کے جگر کے ٹکڑے ہوں گے، دوسرے ہاتھ میں حسین کا خون بھرا کرتا ہوگا. میں یہ سوچ رہا تھا اگر میری دادی مجھ سے یہ پوچھیں، سید کیا میرے حسین کی قربانی کافی نہیں تھی؟ کیا میرے سکینہ کے تماچے لگنا کافی نہیں تھی؟ سید تو نے گناہ کیا. کہ اس شرمندگی کی وجہ سے میں نے انگلیاں جلا دی، لیکن زہرا کے سامنے شرمندہ ہونا پسند نہیں کیا.